الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین ملت اسلامیہ، تمام طرح کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء، تکبیرات و تحلیلات اس خالق کائنات کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دنیا کے اندر وجود بخشا، ہمیں دنیا میں بھیجا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ السلام کی مقدس جماعت پر، اور خصوصاً تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔
حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید میں سے سورۃ الاعلی عمران کی ایک آیت کا ٹکڑا اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کی گئی ہے۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ بخوبی اس چیز کی وضاحت کئی جمعوں سے چلی آ رہی ہے، نماز کے احکام و مسائل کے سلسلے میں، اور اسی کڑی سے جڑا ہوا جو جمعہ مبارک گزرا وہ سورۃ الفاتحہ خلف الامام، اس کی وضاحت صحیح دلائل کی روشنی کے اندر واضح کی جا چکی ہے۔ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ اس نے پڑھ لی، وہ امام ہو یا مقتدی ہو، وہ اکیلے نماز پڑھنے والا ہو یا فرائض نماز پڑھنے والا یا نفل نماز پڑھنے والا ہو، گویا ہر ایک انسان کے اوپر فردن سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا لازم اور ضروری ہے، جس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ اور آج کے اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے آمین بالجہر کے معاملے کے اوپر احادیث کی روشنی سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل کی روشنی میں مدلل انداز میں اس چیز کو واضح کیا جائے گا کہ رسول مکرم کا عمل اور طریقہ کار کیا رہا ہے اس لفظ کے بارے میں، اور صحابہ کرام کا کیا طرز امتیاز رہا ہے، اور اس کے بعد تابعین تک کے دلائل دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پکار کر بآواز بلند کہی۔ اللہ کے نبی نے بحیثیت امام ہونے کی، بحیثیت اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے اس دین کو پورا کرنے کی، آپ نے اس عمل کو پکار کر کہا۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، سمعت رسول اللہ کہ میں نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب آپ نے امامت کی حیثیت سے مسلے کے اوپر کھڑے ہو کر جب آپ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی آیت پر پہنچے، فقال آمین، تو آپ نے آمین کہی اور فرمایا مد بہا صوتہ، آپ نے اس آمین کی آواز کو مد بہا صوتہ، اپنی آواز کو کھینچ کر بلند کیا۔ مد بہا کسی چیز کو کھینچنا، دراز کرنا، اس کے اندر ایک اطمینانیت کا ثبوت دینا، تو رسول مکرم کا یہ عمل صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے سنا، اور آپ کی آواز اس قدر تھی کہ مد بہا صوتہا، آپ کی آواز کے اندر ایک طوالت تھی، ایک کھینچنے کا عمل تھا۔ اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ
248 के अंदर लेकर आए हैं। अबू दाऊद रहमहुल्लाह अपनी सुनने दाऊद के अंदर 932 वाली हदीस लेकर आए हैं, और इसी तरह सुनने इब्ने माजा के अंदर 855 नंबर वाली हदीस लेकर आए हैं। और रावी हदीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करने वाले हैं। तो गोया इससे बाखूबी मालूम हुआ कि ये अमल तो रसूलुल्लाह से साबित है, ये अमल रसूल ने किया है, ये अमल रसूल का देखकर सहाबी बयान कर रहे हैं, और फिर सहाबी किसी चीज के ऊपर गवाही दे रहे हैं कि हमने सुना, हमने देखा, हमसे ये कहा गया। तो गोया ये दलाइल है, और ये दलील हर एक मुसलमान को माननी पड़ेगी, क्योंकि रसूल का अमल है और सहाबी उस अमल को बयान करने वाले हैं। और इसी तरह दूसरी हदीस के हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी बयान करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इदा अम्मनल इमाम फअम्मिनु, कि जब इमाम आमीन कहे, इमाम जब आमीन पुकारे, फअम्मिनु, तो मुक्तदियों को भी आमीन पुकारनी चाहिए। जब इमाम आमीन कहे, इसमें तमाम इमाम शामिल हैं जो उस वक्त थे जो क़यामत तक इमामत के सरफराजी को या इमामत के उस फरीज़े को अंजाम देंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जहरी नमाज के अंदर, मगरिब, इशा और फज्र की नमाजों के अंदर, इज़ा अम्मन अल इमाम, जब इमाम आमीन कहे, फअम्मिनु, तुम भी आमीन कहो। और उसका सिला क्या बताया, जब एक इंसान इस अमल को कर रहा है, इस सुन्नत को अपनाएगा, आमीन कहेगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तअमीनुहु तअमीनुल मलाइका, कि जिसकी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल जाए, मुवाफ़क़त इख्तियार कर ले, तअमीनुल मलाइका गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि उसके जो सगीरा गुनाह कर चुका है, जो उसके सगीरा गुनाह गुजर चुके हैं, मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, तो वो गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ़ कर देता है। इतनी बड़ी बशारत रसूल मुकर्रम इस आमीन की वजह से देकर जा रहे हैं, और ये आमीन कहने की वजह से हमारे सगीरा गुनाह माफ हो रहे हैं। और इससे ये मसला भी निकल कर आया कि जब इमाम आमीन कहता है, फरिश्ते भी आमीन कहते हैं, और जब फरिश्ते आमीन कह रहे हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासूम अनिल खता मखलूक जब आमीन कह रही है, और इमाम भी मुक्तदी भी आमीन कह रहे हैं, और जब ये आमीन आपस में एक साथ मिलकर आवाज बुलंद ऊंची होती है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, ये बशारत रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर जा रहे हैं। क़ाल इब्न शिहाब कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु आमीन, इब्न शिहाब कहते हैं कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहा करते थे, आमीन पुकारा करते थे, अपनी आवाज को बुलंद किया करते थे। गैरिल मग़लूबि अलैहिम वलद्दालीन के बाद जब आप सूरतुल फातिहा को नमाज के जहरी नकात के अंदर खत्म करते, तो आप आमीन कहते, मद्द बिहा सौतहा, आपकी आवाज बुलंद होती। ये आपका अमल है, ये आपका तरीका कार रहा है, और ये तरीका कार अल्लाह के फजलो करम से रसूल मुकर्रम ने जब शुरू किया मस्जिद नबवी के हवाले से, और आज तक बगैर आमीन के कोई नमाज मस्जिदुल हराम के अंदर अदा नहीं की गई। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल और अल्लाह रब्बुल आलमीन का देन है कि ना जाने दूसरे ऐसे हैं कि हमारी मस्जिदें इस आमीन की आवाज से खाली नजर आती हैं। इन फरिश्तों के आमीन के साथ हमारी आमीन कहाँ मिल रही है? इन फरिश्तों के साथ आमीन बुलाने की वजह से, कहने की वजह से हमारे सगीरा गुनाह कहाँ माफ हो रहे हैं? हम कहाँ कहाँ रसूल की सुन्नत को ठुकरा रहे हैं? हम किस किस जगह अपने इख्तियार की हुई बातों के ऊपर अमल पैरा होकर हम ये समझ बैठते हैं कि हमारी इबादत बेहतर है,
ہمارا طریقہ بہتر ہے، ہمارا نماز کا سلیقہ بہتر ہے، ہم نے اچھی نماز ادا کی، ہم نے کون سی اچھی نماز ادا کر لی، جبکہ رسول کی سنت کی خلاف ورزی ہم دن میں 3 نمازوں کے اندر خلاف ورزی کر رہے ہیں، ہماری سنت کہاں ہو رہی ہے؟ اور اسی وجہ سے دوسری حدیث کے حوالے سے آمین کی آواز کو اس انداز سے پکارا جائے کہ ہماری مسجدیں گونج اٹھیں، ہماری مسجدوں کے اندر ایک گونج اٹھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ امن ابن زبیر ومن وراء حتی ان للمسجد للجج، اور اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آمین پکارا کرتے تھے، ومن وراءہ، اور جو آپ کے پیچھے مقتدی حضرات، وہ صحابی ہو وہ تابعی ہو، آپ کی اس آواز کو سن کر بلند آواز سے حتی ان للمسجد للجد، اس انداز میں آمین پکارا کرتے تھے کہ مسجد گونج جایا کرتی تھی، للجد، مسجد گونج جایا کرتی تھی، آواز بلند ہوا کرتی تھی۔ اور اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر 262 والی حدیث کوٹ کر کر اس چیز کو واضح کر رہے ہیں، اس چیز کی وضاحت کر رہے ہیں کہ آمین پکارنا یہ صرف رسول اللہ کا عمل نہیں تھا، یہ آپ کی وہ مقدس جماعت صحابہ کرام کا بھی طرز امتیاز رہا ہے، یہ عمل صحابہ کرام نے بھی کیا ہے۔ یہ مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں عبداللہ بن زبیر امامت کیا کرتے، اور آپ کے پیچھے جو صحابی رسول کا ہو یا تابعی ہوتا بلند آواز سے آمین پکارا کرتے تھے۔ اور یہاں بلند آواز سے آمین پکارنے والوں کے اوپر الزام اور احترام اور بہتان لگایا جاتا ہے، جبکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ہمارا ہر عمل، اگر ہم شفاعت چاہتے ہیں حوض کوثر کے اس موقع کے اوپر، آخرت کے اس دن کے حوالے سے، تو رسول کی شفاعت، رسول کی سنت اپنانے والوں کو ملے گی، نہ اپنانے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کے حوالے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دور ہونا پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خلاف ورزی کی وجہ سے ہمیں دھتکار دیا جائے۔ اور یہ بہت بڑا ایسا مقام ہے کہ جہاں ہر انسان چاہ رہا ہوگا کہ ہماری شفاعت بھی ہو جائے، ہمیں بھی حوض کوثر مل جائے۔ اور اسی وجہ سے آگے چلتے ہوئے تیسری اور چوتھی حدیث کے حوالے سے اس کی اور دلائل کے ذریعے سے وضاحت بیان کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آمین، کہ میں نے سنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول آمین، کہ آپ آمین کہتے اذا قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جب آپ سورۃ الفاتحہ کی اس آخری آیت کے اوپر آپ پہنچتے تو آپ آمین کہا کرتے۔ یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے آپ کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو سنا کہ آپ آمین کہتے ہیں۔ تو اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آمین کہنا یہ رسول کا عمل ہے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ اور اسی وجہ سے آئیے تابعین کے حوالے سے امام اعظم رحمہم اللہ، امام ابو حنیفہ کے استاد عطا بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے بارے میں امام اعظم یعنی امام ابو حنیفہ نے یہ گواہی دی ہے کہ ما رأیتہ مثلہ، کہ میں نے عطا بن ابی رباح جیسا شخص کوئی نہیں پایا، میں نے ان جیسی شخصیت کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ کے استاد ہیں، عطا بن رباح رحمہم اللہ تابعی ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاد محترم ہیں۔
اور یہ کیا بیان کر رہے ہیں، ان کی کیا وضاحت ہے آمین کے بارے میں، ذرا سنیے۔ بیان کرتے ہیں ادرکتم مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المسجد، یعنی المسجد الحرام۔ عطا بن رباح رحمہم اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پایا ادرکتم مئتین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 200 صحابہ کرام کو پایا، من هذا المسجد یعنی المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر 200 صحابہ کرام کو پایا۔ کس وقت؟ نماز پڑھتے ہوئے کہ اذا قال الامام ولا الضالین، کہ جب امام سورۃ الفاتحہ جہری نمازوں کے اندر کرتا اور جب امام ولا الضالین تک پہنچتا، رفع اصواتهم بآمین، ان کی آمین بلند آواز سے بلند ہوا کرتی تھی، وہ بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ یہ ایک تابعی بیان کر رہے ہیں، اور یہ تابعی کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے استاد محترم ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 200 صحابہ کرام کو میں نے مسجد حرام میں آمین پکارتے ہوئے سنا ہے، اور وہ بھی رفع بہا صوتہم، ان کی آواز بلند ہوا کرتی تھی آمین کہتے ہوئے۔ اس سے بڑی وضاحت اور دلائل کیا ہو سکتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی آمین بلند آواز سے، صحابہ کرام کے دور کے اندر بھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے بلند آواز سے آمین، اور تابعین کے دور کے حوالے سے بھی عطا بن رباح اس چیز کو واضح کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آمین کے بارے میں اتنے ثبوت مفسرین کرام محدثین کرام نے بیان کی ہیں، اور اس حدیث یا اس کوٹ کو امام بہقی رحمہ اللہ نے 59 حدیث کے حوالے سے، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے 265 نمبر والی حدیث کو لے کر اس چیز کو واضح کی ہیں۔ اور آئیے آگے دیکھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے۔ جیسے کہ گزشتہ جمعے کے حوالے سے میں نے سورہ فاتحہ کے حوالے سے بھی ان کے اس فتوے اور ان کے کوٹ کو میں نے بیان کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے، اور جو نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ترک ہے، اس کی نماز کے اندر نقص ہے۔ یہ غنیت الطالبین کے حوالے سے میں نے سورہ فاتحہ کے بارے میں اس چیز کو واضح کیا، اور یہاں پر بھی ان کے اس بات کو غنیت الطالبین کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں والجہر بالقراءۃ آمین، فرماتے ہیں کہ والجہر، جہر بولتے ہیں بلند آواز، صوت آواز، رفع آواز، یعنی جہری نمازوں کے اندر، مغرب عشاء اور فجر کے نمازوں کے اندر بالقراءہ، قراءت سے مراد سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا، اور آمین سے مراد کہ آمین بآواز بلند پکارنا، یہ غنیت الطالبین کے حوالے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہم اللہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کا یہ قول اور ان کا یہ عمل رہا ہے اس چیز کے بارے میں۔ تو اس سے بخوبی معلوم ہو جانا چاہیے کہ آپ کدھر بھی جائیں، کسی کا بھی سہارا لیں، یہ عمل تمام اماموں کے یہاں موجود ہے، یہ عمل تمام محدثین کے یہاں موجود ہے، یہ عمل تمام ولی اللہ کے یہاں موجود ہے۔ پھر اس کے باوجود ہماری مسجدیں آمین کی آواز پکارنے سے خاموش کیوں ہیں؟ پھر ہماری مسجدیں آمین کہنے کی وجہ سے چپ کیوں ہیں؟ پھر ہم نے اس عمل کو ترک کیوں کیا ہے؟ پھر اس عمل کو ہم نے کیوں پسے پش ڈالا ہے؟ یہ غور اور فکر کرنے کا مقام ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت کو اپنانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو زندہ دلی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف رجوع جہاں ہم کرتے ہیں وہاں ان مسائل کے اندر بھی رجوع کرنا ضروری ہے۔ یہ کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے، ہم یوں کہہ کے اپنے آپ کو الگ کر لیں، دور کر لیں کہ یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، نہیں ہو سکتا۔ قیامت کی صبح تک یہ مختلف ہی مسائل نہیں ہیں۔ جن مسائل کے اوپر احادیث شاہد ہے، احادیث گواہی دے رہی ہے، صحابہ کا عمل موجود ہو، وہ مسئلہ مختلف ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ رسول کا عمل مختلف ہی کیسے ہو سکتا ہے؟
کہ ان مسائل کے اندر اختلاف موجود ہے، اختلاف ہم نے پیدا کیا ہے، اختلاف امت نے پیدا کیا ہے، اختلاف اماموں نے پیدا نہیں کیا، اختلاف صحابہ کرام کی جماعت نے نہیں پیدا کیا۔ یہ ہمارا اور آپ کا اختلاف ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتے، صحیح دلیل کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتے۔ جب انسان نماز کے حوالے سے پڑھ کر سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین بلند آواز سے جہری نماز میں کر لیتا ہے، اب پھر اس کے بعد دوسرے آگے چلتے ہوئے جو نمبر آتا ہے جو انسان نماز میں کرتا ہے، وہ کوئی بھی سورت جتنا اس کو قرآن میں سے یاد ہو، جتنا یاد ہو، وہ سورۃ الفاتحہ کے بعد میں امامت کی حیثیت سے اگر کوئی نماز امام کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اب اس کے بعد اس کو خاموش رہنا رہے گا، گویا مقتدی خاموش رہیں گے۔ اب امام جو بھی سورت جہری نمازوں کے حوالے سے پڑھے گا، مقتدیوں کو خاموشی سے اس سورت یا اس آیت کو سننا ہے۔ اور اگر فردن تنہا کوئی نماز پڑھ رہا ہے، وہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، سورۃ الفاتحہ کے بعد میں نفس کے اندر آمین کہہ کر اس کے بعد جو بھی قرآن میں سے یاد ہو وہ قرآن میں سے پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا اسٹیپ رکوع کا آتا ہے کہ اب ہمارا قیام، ہمارا کھڑا ہونا پورا ہوا، سورت بھی ہم نے پڑھ لی، اب اس کے بعد میں رکوع کا نمبر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کے حوالے سے 826 والی حدیث کے اندر ایک جملے کو میں نے کوٹ کیا ہے، اذا رکع امکن یدیہ من رکبتیہ ثم حسر ظہرہ، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کاندھوں تک یا کان کی لو تک اٹھائیں گے۔ اور رفع الیدین کی جو وضاحت ہے وہ نماز کی ابتدا تکبیر اولا کے موقع کے اوپر اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع کے اندر جب بندہ جائے گا، اذا رکع، فرمایا کہ جب رسول اللہ نے رکوع کیا، امکن یدیہ من رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑنا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ ثم حسر ظہرہ، پھر آپ کی پیٹھ مکمل جھک جائے گی۔ اور حدیث کے حوالے سے صحیح بخاری کی اسی حدیث کے حوالے سے لمبی حدیث ہے، 2826 والی حدیث، اس کے اندر بیان کرتے ہیں راوی حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اس انداز سے ہوتا کہ آپ کے گھٹنے دونوں ہاتھوں نے پکڑے ہوئے ہوتے، اور فرمایا فرج اصابعہ، آپ کی انگلیاں کھلی رہیں گی رکوع کرتے ہوئے۔ جب گھٹنوں کو پکڑیں گے تو ہماری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں گی، اور صحیح انداز میں جیسے کوئی شکنجا کستا ہے اس انداز میں ہمیں رکوع کرنا۔ ہمارا یہ بازو بالکل سیدھا رہے گا، اس میں کوئی بھی موڑ نہیں پڑے گا، ہمارا جو گھٹنا ہے یہ آگے کی طرف نہیں، یہ بھی بالکل سیدھا رہے گا۔ پھر اس کے بعد ہماری پیٹھ ثم سہارا ظہرہ، ہماری پیٹھ بھی بالکل جھکنے کے انداز میں سیدھی رہے گی۔ اور مثال کے حوالے سے کہ اس انداز میں ہماری پیٹھ رکوع کے عالم میں سیدھی ہو کہ اگر پانی کا کوئی گلاس، کوئی کٹورا رکھ دیا جائے وہ جنبش نہ کرے، وہ ہلے نہ، وہ اپنی جگہ سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو، ہماری پیٹھ رکوع کے عالم میں بالکل سیدھی، ہمارا سر جو ہوگا وہ ہماری پیٹھ کے برابر ہوگا، نہ سر نیچے کی طرف جھکا ہوگا، نہ سر ہمارا اٹھا ہوا ہوگا۔ اور اسی حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر 717 والی، ابو داود رحمہ اللہ سنن داود کے اندر 855 والی حدیث لے کر آتے ہیں۔ ابو مسعود انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، لا تجزئ صلاۃ الرجل، کہ اس آدمی کی نماز مکمل نہیں ہے۔ لا تجزئ صلاۃ الرجل،
کہ آدمی کی نماز ٹھیک اور درست نہیں ہے حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، کہ جس آدمی کی پیٹھ رکوع میں اور سجدے میں صحیح سالم نہ ہو، رکوع اور سجود دونوں حوالے سے جس کی پیٹھ صحیح اور سیدھی نہیں ہے، اس کا نہ تو رکوع ہے اور نہ ہی اس کا سجود ہے۔ جب رکوع اور سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے، جب یہ درست نہیں ہے تو لا صلاۃ الرجل، اس آدمی کی نماز پوری نہیں ہے، اس آدمی کی نماز تکمیل تک پہنچنے والی نہیں ہے۔ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو گویا اس سے بخوبی معلوم ہوتا ہے کہ ہماری پیٹھ بالکل سیدھی ہو رکوع کے عالم میں، اور جہاں سجدہ کا تذکرہ ہے وہاں سجدے کے عالم میں بھی ابھی تذکرہ آئے گا اس کا آئندہ جمعے کے حوالے سے، لیکن بات کہنے کا یہ ہے کہ یہ حدیث یہاں موجود ہے، اور سجدہ بھی ہمارا ویسے ہی ہوگا جس طرح رسول اللہ نے بتلایا ہے۔ نہ مرد کے سجدے کے اندر کوئی الگ چیز بیان کی گئی ہے، نہ عورتوں کے سجدے کے حوالے سے کوئی الگ چیز رسول اللہ نے بیان کی ہے۔ 7 چیزوں کے اوپر سجدہ کرنا ہے، وہی 7 چیزوں کے حوالے سے مرد کو بھی سجدہ کرنا ہے، عورت کو بھی سجدہ کرنا ہے، جوان کو بھی سجدہ کرنا ہے، بوڑھے کو بھی سجدہ کرنا ہے۔ کوئی شرعی عذر اگر ہے تو وہ شرعی عذر حامل ہے، وہ ماننے لائق ہے، لیکن کوئی شرعی عذر کے بغیر کوئی سجدہ الگ نہیں ہوگا مرد اور عورت کا۔ کیوں؟ کہ رسول اللہ ہی نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلو، کہ تم نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اسی وجہ سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے شرابی، زانی اور چوری کے متعلق؟ کہ جو بندہ شرابی ہے، زانی ہے، چوری کرنے والا ہے، تمہارا کیا خیال اور کیا گمان ہے؟ صحابہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اس کا رسول، جب اللہ رسول کو بتا دے تو اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑے گناہ ہے۔ کون؟ جو شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، بڑے گناہوں میں سے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو میرے صحابہ، ان تمام میں سے کان کھول کر میری بات سنو، اس آدمی کی چوری سب سے بری چوری ہے۔ وہ آدمی چوری کے اعتبار سے بہت بڑا چور ہے۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا چور ہے؟ فرمایا جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے، جو اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے، سب سے بڑا چور رسول اللہ نے اسے قرار دیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، کہ جو نہ تو اپنے رکوع کو مکمل کرتا ہے اور نہ ہی اپنے سجدے کو مکمل کرتا ہے۔ یہ نماز کے رکن میں سے ہے، نماز کے ارکان میں سے رکوع بھی ہے اور سجود بھی ہے۔ جو ان دونوں کو مکمل نہیں کرتا وہ چور ہے، اور وہ سب سے بڑا چور رسول اللہ نے قرار دیا ہے۔ نماز کے اندر چوری کرنا اس اعتبار سے کہ ہمارا رکوع اور سجود ٹھیک نہ ہو، ہمارا قیام، ہمارا رکوع، ہمارے وہ معاملات ہی درست نہ ہو، تو گویا رسول اللہ نے ایسے شخص کو چور قرار دیا ہے۔ اور چوری کی سزا کیا ہے بخوبی ہم جانتے ہیں۔ تو گویا نماز کے اندر یہ سب سے بڑی چوری ہے۔ ہمارا رکوع اور ہمارا سجود جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے آگے جب انسان اپنے رکوع سے سر بلند کرے گا، اور رکوع کی دعا کے حوالے سے صرف ایک دعا اور 2 دعا کا میں تذکرہ کرتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کے حوالے سے بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رکوع کے اندر جب بندہ صحیح سالم رکوع کر رہا ہے تو سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اور دوسری دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ وہ دعا ہے جو رکوع میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہی وہ الفاظ ہیں جو سجدے میں بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور وضاحت کے ساتھ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، قرآن آپ پڑھیے، قرآن کے اندر سب سے زیادہ توبہ اور استغفار کے اوپر اللہ رب العالمین نے آیتوں کے اندر نزول کیا ہے کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ دعا ہے کہ جب بندہ سجدے کے عالم میں جا کر، رکوع کے عالم میں جا کر سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی یہ دعا پڑھتا ہے، یہ بھی استغفار کی ہے، یہ بھی گناہوں کو بخشوانے کی ہے، تو اللہ رب العالمین ضرور ایسے انسان کی دعا سن کر اس انسان کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے بعد جب رکوع کے عالم میں ہم نے دعا پڑھ لی، اب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے وہ امام ہو یا مقتدی، دونوں اس اعتبار سے اور دوسری حدیث کے حوالے سے بھی ہے کہ امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بآواز بلند امامت کے حوالے سے کہے گا، مقتدی پیچھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ الفاظ رسول اللہ کی امامت میں ایک صحابی نے کہے۔ رسول اللہ اپنی نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور فارغ ہونے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ الفاظ کس نے بیان کیے، کس نے پڑھے ہیں؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے ان الفاظوں کو ادا کیا ہے۔ رسول مکرم کی بشارت سنیے، رسول مکرم نے کیا کہا کہ میں نے دیکھا کہ 30 سے زائد فرشتے لپک رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں، بازی مار رہے ہیں ایک دوسرے سے آگے ان ثوابوں کو لکھنے کے لیے جو آپ نے ادا کیے ہیں۔ یہ دعا ہے رکوع کے بعد، جب قیام کی حالت میں ہم کھڑے ہوں گے اس دعا کو پڑھیں گے، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے، یوں نہیں کہ رکوع بھی ہمارا آدھا ہوا، جب ہم قوما کے لیے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے مکمل صحیح انداز سے ہمارے جسم کے ہر ایک اعضا، ہر ایک ہڈی اپنی جگہ پہ جب تک واپس نہ آ جائے ہم سجدے کے لیے آگے نہ بڑھیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے وہ اس انسان کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ اس کے جسم کا ہر ایک اعضا اس کی جگہ کو لے لے، اس کی جگہ کو پہنچ جائے، پھر دوسرا عمل ہمیں کرنا ہے۔ تو گویا اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ ہمارا رکوع مکمل ہونے کے بعد ہم قیام کی حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے جمعے کے حوالے سے سجدے کی حالت کو بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ نماز کے اس مسنون طریقے کو مکمل کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں ہر حال میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو ہماری نماز کو نماز نبوی جیسی نماز بنا دے۔ مولا کریم تو ہمیں نماز کے پڑھنے اور سمجھنے کا صحیح طریقہ اور صحیح انداز میں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.